بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ہمارے چینل علی وائس پہ خوش آمدید۔ نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا، کیسے آیا اور کس وجہ سے آیا، اور نوح علیہ السلام کے حالات زندگی پر بات کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد جس رسول کو دنیا میں بھیجا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ کسی نبی نے اتنی تکلیفیں برداشت نہیں کیں جتنی کہ نوح علیہ السلام نے کیں۔ آدم علیہ السلام سے زمانہ نوح علیہ السلام تک 10 صدیاں گزری ہیں۔ مجسمہ پرستی کی ابتدا یوں ہوئی کہ جب ٹھیک راستے پر چلنے والے لوگ مر گئے تو ان کے ماننے والوں نے ان کے پتلے بنا دیے۔ کچھ دن بعد ان بتوں کا احترام کرنے لگے اور پھر ان کی پوجا ہونے لگی۔ جب مجسمہ پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ عبادت صرف اللہ واحد کی جائے۔ انہوں نے کہا، اے قوم، عبادت صرف اللہ کی جائے، اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں اقتدار نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے۔ ان کی قوم نے جواب دیا، ہمارے باپ دادا بھی ایسا ہی کرتے تھے، تم ہمیں ان کی پوجا سے روکتے ہو؟ تو ہم تم کو اس بارے میں بڑی غلطی پر سمجھتے ہیں۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ اگر تم کسی اور کی عبادت نہ چھوڑو گے تو عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس پر کافروں کے بڑے بول اٹھے، آپ کوئی فرشتہ تو نہیں، ہم جیسے انسان ہی ہیں، پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم سب کو چھوڑ کر ایک ہی کے پاس وہی آئے؟ ان کی قوم نے کہا، نیکی اور عبادت کے بارے میں جو دعوے آخرت کے دے رہے ہو وہ ہمارے نزدیک سب جھوٹ باتیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ ان کی اتنی محنت کے باوجود صرف 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے اور پکار کر کہتے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اس وقت یہ بدبخت افراد اور اس کلمے کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے یا پھر کپڑے سے اپنے منہ کو چھپا لیتے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ چلاتے اور اتنا مارتے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہے تھے تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھیں کہنے لگیں، اے قوم، حضرت نوح علیہ السلام دیوانے ہیں، ان کو اتنا مت مارو جو وہ کہتے ہیں اپنے دیوانے پن میں کہتے ہیں، اور وہ کچھ نہیں جانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے جب بے ادبی کی بات یہ سنی تو آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، میں کافروں میں گھر گیا ہوں، تو ان سے میرا بدلہ لے۔ اس کے علاوہ کفار آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کو گالیاں دیتے۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے۔ یہ سلسلہ 950 سال تک چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ آپ کشتی بنائیں اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں۔ جب آپ نے کشتی بنانی شروع کری تو یہ لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ لکڑیاں کاٹنے میں اور سامان جمع کرنے میں 100 سال لگ گئے، پھر مکمل تیاری میں مزید 100 سال لگ گئے۔ ساگ کی لکڑی کی کشتی تیار ہو گئی۔ اس کی لمبائی 2000 ہاتھ اور چوڑائی 200 ہاتھ کی تھی۔
اس کے اندرونی اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں 3 درجے تھے۔ پہلا درجہ 10 ہاتھ اونچا تھا۔ سب سے نیچے کے حصے میں چوپائے اور جنگلی جانور تھے۔ درمیانی حصے میں انسان تھے۔ اوپر کے حصے میں پرندے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، طوفان کی علامت یہ ہوگی کہ تمہارے گھر کے تندور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکا رہی تھیں۔ گرم پانی تندور سے ابل پڑا۔ ان کی بیوی نے جلدی سے ان کو یہ اطلاع دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا اور ساری زمین پانی سے بھر گئی۔ جہاں تک نگاہ جاتی تھی پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو چلنے والی کشتی پر سوار کرایا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنے ساتھ کشتی میں جاندار اور ہر قسم کی مخلوق کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کر لیں۔ نباتات کے لیے بھی یہی حکم تھا۔ سب سے پہلے طوطا کشتی میں آیا اور سب سے آخر میں گدھا سوار ہونے لگا۔ ابلیس اس کی دم سے لٹک گیا۔ اس کے 2 پاؤں کشتی میں آ گئے اور اس نے اپنا پچھلا دھڑ اٹھانا چاہا تو نہ اٹھا سکا، کیونکہ دم پر اس کی ابلیس کا بوجھ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جلدی کر رہے تھے۔ یہ بہت چاہتا تھا مگر پچھلا پاؤں چڑھا نہ سکا۔ آخر آپ نے فرمایا، آ جاؤ، تیرے ساتھ ابلیس بھی ہے۔ تب وہ چڑھ گیا اور ابلیس بھی اس کے ساتھ آ گیا۔ شیر کی موجودگی میں دوسرے جانور کیسے آرام سے رہتے؟ بس اللہ تعالیٰ نے شیر کو بخار میں مبتلا کر دیا۔ چوہوں کی وجہ سے بلی نکلی جس سے وہ بھی کونوں میں چھپ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا یام کافروں میں سے تھا۔ وہ الگ رہا، کشتی میں سوار نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی اللہ تعالیٰ کے رسول کی منکر تھیں۔ وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل تھیں۔ اہل ایمان کی تعداد بہت کم تھی۔ 950 سال کی تبلیغ کی طویل مدت میں بھی آپ پر بہت کم افراد ایمان لائے، جن میں سے ان کے 3 لڑکے سام، حام، یافت اور 4 عورتیں شامل ہیں۔ 3 ان کی بیویاں اور چوتھی یام کی بیوی تھی۔ قرآن پاک میں ہے، جب نوح علیہ السلام نے یام کو پکارا اور کشتی پر سوار ہونے کو کہا تو اس نے کہا، میں پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤں گا تو یہ پانی میرا کیا بگاڑ لے گا؟ اسے حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، آج عذاب الہی ہے، کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ وہ بچے گا جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک لہر آئی اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے ڈوبی۔ روح زمین کے سب لوگ اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی نکلنے کا حکم دیا اور اس نے پانی کو نکل لیا اور خشک ظاہر ہو گئی۔ کافر برباد ہوئے، صرف کشتی والے بچے۔ طوفان کے بعد کشتی ایک بلند مقام جودی پہاڑی پر آ کر رک گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وفات پائی۔ آج روئے زمین پر جو انسان آباد ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 لڑکوں سام، حام اور یافت کی اولاد ہیں۔